بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 29 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ایک سوال اور اس کا جواب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا هَذَا التَّقْسِيمَ بِالْكِتَابِ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِنَظْمِهِ التِّلَاوَةُ وَجَوَازُ الصَّلَاةِ وَبِمَعْنَاهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ وَالْإِطْلَاقُ فَجَازَ أَن يَنْسَخَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَأَن يَنْسَخَ جَمِيعًا وَأَن يَنْسَخَ إِطْلَاقُهُ دُونَ ذَاتِهِ بِخِلَافِ السُّنَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِنَظْمِهَا أَحْكَامٌ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْخَبْرِ الْمَشْهُورِ بِخَبْرٍ آخَرَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَلَمْ يَجْرِ هَذَا التَّقْسِيمُ فِيهَا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور سوائے اس کے نہیں ہم نے اس تقسیم کو کتاب اللہ کے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ کے نظم یعنی الفاظ کے ساتھ تلاوت کا تعلق ہے، نماز کے جائز ہونے کا تعلق ہے، اور اسی کے معنی میں عمل کا واجب ہونا ہے اور مطلق ہونا ہے۔ لہذا جائز ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک منسوخ ہو جائے، دوسرا منسوخ نہ ہو، اور یہ بھی جائز اور درست ہے کہ دونوں ہی منسوخ ہو جائیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کا اطلاق منسوخ ہو جائے، اس کی ذات منسوخ نہ ہو۔ بخلاف سنت کے، اس لیے کہ سنت کے الفاظ کے ساتھ احکام کا تعلق نہیں ہے، اور خبر مشہور پر کوئی کسی دوسری خبر کا اضافہ نہیں کیا جائے گا شریعت کے عرف میں، لہذا یہ تقسیم سنت میں جاری نہیں ہوتی ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس باب اقسام مشترکہ کے اندر ہم نے اقسام بیان کی ہے، اس میں جو آخری قسم تھی وہ تھا بیان تبدیل، جس کو نسخ بھی کہا جاتا ہے۔ نسخ کے بارے میں پھر ساری تفصیل گزشتہ اسباق کے اندر گزر چکی ہے۔ نسخ کی تعریف کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور اس کے احکامات کیا ہیں، حنفیہ اور شوافیہ کا کیا اختلاف ہے، اور کون سی دلیل کس دلیل کو منسوخ کر سکتی ہے، کس دلیل کو منسوخ نہیں کر سکتی ہے، ساری تفصیل گزشتہ اسباق میں گزر چکی ہے۔ آخری مسئلہ جو ہم نے اس نسخ سے متعلق پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جو منسوخ ہے اس کی کل 4 قسمیں ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر جاری ہوتی ہیں۔ اسی سے متعلقہ ایک سوال ہے جس کا جواب اس سبق کے اندر دیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ہی اس باب کا اختتام ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے منسوخ کی جو 4 قسمیں قرآن مجید کے بارے میں ذکر کیے ہیں، جس میں منسوخ التلاوت ہے، دون الحکم ہے، منسوخ التلاوت والحکم جمیعہ ہے، اور اسی طریقے سے منسوخ الحکم ہے، دون التلاوت ہے، اور آخری قسم یہ بیان کی گئی تھی کہ مطلق کے اطلاق کو ختم کر دیا جائے، یعنی اس کے وصف کے اندر تبدیلی کر دی جائے۔ یہ چاروں قسمیں جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر جاری ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی یہ چاروں کی چاروں قسمیں حدیث یعنی سنت کے اندر بھی جاری ہوتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے اندر تو منسوخ کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں، حدیث یعنی سنت کے اندر یہ 4 قسمیں ذکر نہیں کی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو تقسیم ہے یعنی یہ جو 4 قسمیں ہیں، ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ اس کو مخصوص اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ تلاوت کا تعلق ہے، قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ نماز کے جائز ہونے کا تعلق ہے، قرآن مجید کے معنی کے ساتھ عمل کے واجب ہونے کا تعلق ہے، قرآن مجید کے احکام کے اندر مطلق اور مقید ہونے کا تعلق ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں سنت کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ جو حدیث ہیں، حدیث کے الفاظ کے ساتھ تلاوت کا تعلق نہیں ہے، حدیث کے الفاظ کے ساتھ نماز کے جائز ہونے کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ظاہر ہے اگر کوئی الفاظ ایسے ہیں جن کی تلاوت ہی منسوخ ہو چکی ہے، اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو تلاوت کا اجر نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تلاوت کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کسی ایسی آیت کی تلاوت کر دیتے ہیں جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایسا حکم ہے جو منسوخ ہو چکا ہے، اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اس کو خاص اس لیے کیا ہے، اس کا تعلق عمل کے واجب ہونے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تلاوت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نماز کے جائز ہونے کے ساتھ ہے، اور یہ والی جو چیزیں ہیں یہ سنت کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خبر مشہور پر کسی دوسری خبر کی وجہ سے شریعت کی اصطلاح کے اندر اضافہ اور زیادتی نہیں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس تقسیم کو سنت کے اندر جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہی رکھا ہے۔ دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا هَذَا التَّقْسِيمَ، ہم نے اس تقسیم کو کتاب اللہ کے ساتھ خاص کیا ہے۔ وہ تقسیم کون سی؟ وہ جو 4 قسمیں تھے نا، منسوخ التلاوت والحکم جمیعہ، منسوخ التلاوت دون الحکم، منسوخ الحکم دون التلاوت، اور چوتھا یہ تھا کہ وصف کے اندر تبدیلی کرنا۔ یہ جو 4 قسمیں ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ خاص اس لیے کی ہے کہ کتاب اللہ کے نظم کہتے ہیں الفاظ کو، الفاظ کے ساتھ تلاوت کا تعلق ہے اور نماز کے جائز ہونے کا تعلق ہے، اور قرآن مجید کے معنی کے ساتھ عمل کے واجب ہونے کا اور مطلق ہونے کا تعلق ہے۔ لہذا جائز ہے کہ ایک منسوخ ہو، دوسرا منسوخ نہ ہو۔ تلاوت منسوخ ہے اور حکم منسوخ نہیں ہے، یا اسی طریقے سے حکم منسوخ ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں ہی منسوخ ہو جائیں، تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائیں، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اور یہ بھی جائز اور درست ہے کہ اس کا اطلاق منسوخ ہو جائے،
یعنی ایک جو مطلق ہے اس کے اطلاق کو منسوخ کر کے اس کے اندر کسی وصف کو تبدیل کر دیا جائے، اس کی ذات منسوخ نہ ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، سنت کے اندر نہیں پائی جاتی، کیونکہ دیکھیں سنت کے جو الفاظ ہیں اس کے الفاظ کے ساتھ احکام کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حدیث ہے اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، ظاہر ہے تلاوت تو قرآن مجید کی جائے گی، اور اسی طرح سنت ہے اس کا تعلق نماز کے جائز ہونے کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اندر بھی آپ نے حدیث کی تلاوت نہیں کرنی، حدیث نہیں آپ نے پڑھنی، بلکہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کے عرف کے اندر خبر مشہور پر کسی اور حدیث کا اضافہ نہیں کیا جاتا، لہذا یہ والی جو تقسیم ہم نے کتاب اللہ کے اندر جاری کی تھی یہ تقسیم سنت کے اندر جاری نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی یہ باب یہاں تک مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلا باب شروع کریں گے جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے ساتھ ہے۔